السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہادی کیسے ہو؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، تم سناؤ کیا کر رہے تھے؟ میں آج مدرسے میں پڑھائے گئے سبق پر غور کر رہا تھا۔ مجھے یہ سبق کچھ مشکل لگا ہے۔ در حقیقت میں بھی تمہارے پاس اسی لیے آیا تھا کہ آج کے پڑھائے گئے سبق کو اچھی طرح سمجھ سکوں۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بڑے کی مدد لینی ہوگی۔ چلو فاطمہ آپی پودوں کو پانی دے رہی ہے، چل کر ان سے مدد لیتے ہیں۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ بھائیوں کیسے آنا ہوا؟ آپی آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ کیوں نہیں، میں آپ دونوں کو سمجھانے کی ضرور کوشش کروں گی، لیکن یہ تو معلوم ہو کہ سبق کون سا ہے؟ آپی سبق ہماری دینیات کا ہے، جس کا موضوع ہے اللہ کی صفات۔ ارے یہ تو بہت آسان سبق ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپی صفات کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص میں پائی جانے والی خوبی یا خامی کو صفت کہتے ہیں، اور صفات در حقیقت صفت کی جمع ہے، جس کی معنی ہے وہ خوبیاں یا خامیاں جو کسی شخص میں پائی جائیں۔ لیکن ہماری ٹیچر نے تو ہمیں اللہ کی صفات پڑھائی ہیں۔ اللہ کی صفات سے مراد وہ باتیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح وہ باتیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ جی یاد آ گیا، ہماری مس نے بتایا تھا کہ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ اور دوسری صفات سلبیہ۔ ٹیچر نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہیں انہیں صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اور جو باتیں اللہ میں نہیں پائی جاتی انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ شاباش، آپ دونوں کو تو کلاس میں بتائی گئی کافی باتیں یاد ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کتنی ہیں؟ جی آپی، ہماری مس نے بتایا تھا کہ صفات ثبوتیہ بھی 8 ہیں اور صفات سلبیہ بھی 8 ہیں۔ بہت خوب، اب میں آپ دونوں کو باری باری ان صفات کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ انہیں دہراتے جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم صفات ثبوتیہ کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ دونوں اس صفت کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تیسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چوتھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور دماغ کے ہر بات جانتا اور ہر کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور دماغ کے ہر بات جانتا اور ہر کام کر سکتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چھٹی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اللہ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ ساتویں صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر زبان کے بولتا ہے اور جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر زبان کے بولتا ہے اور جس چیز میں چاہے آواز پیدا کر دیتا ہے۔ آٹھویں صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات میں سچا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ دونوں کو صفات ثبوتیہ یاد ہو گئی ہوں گی۔ جی آپی، ہمیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گئی اور یاد بھی ہو گئی۔
शाबाश, उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों को ये सबक अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब मुझे भी पौधों को पानी डालना है। आप दोनों अब जाकर कुछ देर खेल लें और चाहे तो बाग की ताज़ा हवा में झूला झूल लें। बहुत शुक्रिया आपी। बहुत शुक्रिया आपी, हमें ये सबक अच्छी तरह याद हो गया। चलो आदि चल कर झूला झूलते हैं। मदारिस इमामिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन इल्मी व दीनी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें।